ڈیئر ٹینتھ کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن اسلامیات اختیاری۔ ٹینتھ کلاس، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری آیات کی ریڈنگ سیریز چل رہی ہے، آج اس کا لاسٹ ڈے ہے اور ہماری لاسٹ آیت ہے آیت نمبر 19۔ یہ جو آیات ہیں یہ قرآن پاک کی سورت الحجرات سے لی گئی ہیں۔ اب اس کے جو ہمارا لاسٹ ٹاپک 2 پوائنٹس رہ گئے تھے، آج کی کلاس میں ہم اس کو کور کریں گے اور اسی کے ساتھ ہماری جو ہوگی آیات ریڈنگ سیریز مکمل ہو جائے گی۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیج نمبر آپ آ جائیں 37 پہ، یہاں پہ پوائنٹ نمبر 6 پہ آ جائیں۔ اچھا، میں یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ آپ نے اس کی تشریح میں جب ہم نے آیات کی تشریح کی ہے تو اس کے اندر ہم نے یہ جو پیچھے آیات پڑھی تھی، ان آیات کے اندر جو جو پوائنٹس تھے، کی پوائنٹس تھے، ان کو ایکسپلین کیا گیا یہاں پہ۔ آپ بھی بالکل اسی طرح اگر ان پوائنٹس کو ایکسپلین کریں گے تو آپ کی تشریح جو ہے وہ 5 to 10 مارکس کے لیے مور دین انف ہے۔ آپ نے بس ان پوائنٹس کی ترتیب یاد رکھنی ہے۔ آج ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے پوائنٹ نمبر 6، بدگمانی، جاسوسی اور غیبت سے اجتناب کا حکم، یعنی اجتناب کا مطلب ہوتا ہے باز رہنے کا حکم۔ 7ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے بعض برائیوں سے اجتناب کا حکم دیا، یعنی دور رہنے کا حکم دیا ہے، باز رہنے کا حکم دیا ہے۔ ان میں پہلی برائی ہے بدگمانی۔ بدگمانی بعض اوقات تو گناہ کا درجہ رکھتی ہے، اسی لیے بدگمانی سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ دوسری برائی جس سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے کسی کے عیب تلاش کرنا اور اس کے خفیہ حالات کو جاننے کی کوشش کرنا اور جاسوسی کرنا۔ اس سے بھی رب تعالیٰ نے منع فرمایا کیونکہ معاشرے میں ایسی حرکات تلخی پیدا کرتی ہیں۔ تیسری برائی جس سے روکا گیا وہ ہے غیبت کرنا۔ غیبت سے مراد کسی کے متعلق پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جس سے وہ سن کر وہ ناراض ہو، جس کو وہ سن کر ناراض ہو، خواہ وہ بات درست ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اگر پس پشت غلط بات کسی کے ساتھ منسوب کی جائے، یعنی کسی کے ساتھ وابستہ کی جائے تو یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے۔ اسلام کسی کے بارے میں ایسی بات پس پشت کہنے کی اجازت نہیں دیتا جس سے اس آدمی کا دل دکھے۔ آخری پوائنٹ ہے ہمارا مساوات نسل انسانی کا اعلان۔ مساوات کا مطلب ہوتا ہے برابری، اب انسانوں میں برابری کا حکم۔ 8ویں آیت میں نسل انسانی کی مساوات کا اعلان ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ خاندان اور قبیلے محض جان پہچان کی خاطر ہیں۔ عزت کا معیار صرف تقویٰ ہے، نسب نہیں۔ کسی کو کسی پر نسبی لحاظ سے کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اب یہ لفظ جو ہے نا بیچ میں نسب، اس کا مطلب ہوتا ہے انسان کا تعلق کس خاندان سے ہے یا کس نسل سے وہ تعلق رکھتے ہیں، یعنی اس کے آباء و اجداد کیسے تھے اور کون تھے، اس کو کہتے ہیں نسب۔ کہ آپ کا جو ہے فیملی بیک گراؤنڈ کیسا تھا، آپ کے جو انسیسٹرز ہیں یعنی آباء و اجداد، باپ دادا، وہ کیسے لوگ تھے اور ان کا جو ہے رہن سہن کیسا تھا، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں نسب میں۔ یہاں پہ ہمارے جو آیت نمبر 19 ہے اسٹوڈنٹس وہ آج مکمل ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا فرسٹ چیپٹر جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ ایک بار میں پھر بتا دوں، 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس نے قرآنی آیات جو ہیں وہ آیت نمبر 11 سے لے کے 18 تک کرنی ہے۔ آپ کے پاس اگر بک نہیں ہے یا اگر آپ کی بک مس پلیس ہو چکی ہے، کوئی پیج اتر چکا ہے، تو آپ اپنے نوٹس بھی بنا سکتے ہیں۔ بک خریدنے کے چکروں میں اپنے پیسے جو ہیں وہ ویسٹ نہ کریں یا پھر ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کتابیں جو ہوتی ہیں وہ ری اسٹاک نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس صورت میں اگر آپ کہیں کہ میں انتظار کر لیتا ہوں تو یہ ٹائم کا ویسٹ ہے، ٹھیک ہے، ویسٹ آف ٹائم ہے۔ اس صورت میں آپ نوٹس بناتے جائیں تاکہ آپ کی اگر بک نہیں بھی ہے پاس یا کوئی پیج اتر چکا ہے تو آپ کی تیاری جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔